أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسلا مبشرين ومنذرين ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے لئلا یکون للناس تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے علی اللہ حجت اللہ کے خلاف کوئی حجت بعد الرسل رسولوں کے بعد وکان اللہ اور اللہ ہمیشہ سے ہے عزیزاً حکیما ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا۔ فرمایا کہ رسولوں کی بعثت کے دو ہی بنیادی مقاصد ہیں، ایک یہ کہ وہ ایمان لانے والوں اور اپنی اصلاح کرنے والوں کو جنت کی اور ایک نعمتوں بھری زندگی کی خوشخبری دے دیں، اور انکار کرنے والوں اور گناہ کرنے والوں پر اللہ کی ناراضگی سے ان کو ڈرائیں اور ان کے انجام بد سے ان کو خبردار کریں۔ یہ اسی جواب کا تسلسل ہے جو یہودیوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب یک بارگی کیوں نہیں نازل ہوئی، تھوڑی تھوڑی کر کے کیوں نازل ہوئی ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی بار تورات ان کو عطا کی گئی، ویسی محمد الرسول اللہ کو ایک ہی بار کتاب کیوں نہیں عطا کی گئی؟ تو فرمایا کہ اصل مقصد نبوت و رسالت کا یہ ہے کہ کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے دینے سے بھی پورا ہو جاتا ہے اور ایک ہی بار دینے سے بھی پورا ہو جاتا ہے، بلکہ تھوڑی تھوڑی کتاب دینے سے یہ مقصد زیادہ اچھی طرح پورا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ضرورت ہو اس کے مطابق اللہ اپنے نبی پر آیات نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ رسول اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی حجت نہ رہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے سوا کسی شخصیت کو حجت نہیں بنایا، نہ کسی پیر کو، نہ فقیر کو، نہ امام کو، نہ مجتہد کو۔ قبر میں اور قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے فلاں آدمی کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، بلکہ صرف یہ سوال ہوگا کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کی تھی کہ نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی کہ نہیں۔ اور کسی کا یہ کہنا کہ حنفی کے لیے جائز نہیں کہ وہ امام شافعی کے کسی مسئلے پر عمل کرے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے کسی ایک شخص کی اتباع کا یا تقلید کا مسلمان کو پابند نہیں بنایا۔ اماموں اور مجتہدین کی آراء سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایک امام کو چھوڑ کر کسی دوسرے امام کی بات پر عمل کرنا جائز ہی نہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور دین میں ایک ناجائز مداخلت ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کمال غلبے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالی گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، اس چیز کے متعلق جو نازل کی گئی آپ کی طرف، انزلہ بعلم، اتارا اس نے اس قرآن کو اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے بعد کسی کا ماننا یا نہ ماننا، اس سے محمد الرسول اللہ کو کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی شریعت کو کوئی نقصان ہے۔ جو مان لے گا
اس کا اپنا فائدہ ہے، جو نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ اور فرمایا اللہ جب اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن میں نے اپنے خاص علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے، یعنی پہلی کتابیں بھی اللہ نے ہی نازل فرمائی ہیں، لیکن اس کتاب میں اللہ نے اپنا خاص علم نازل فرمایا ہے جو پہلی کسی کتاب میں نازل نہیں ہوا۔ اور فرمایا کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ نبوت اور رسالت کس کو دینی ہے۔ اللہ نے اپنے اس علم کے ساتھ یہ قرآن محمد الرسول اللہ پر نازل کیا ہے، کیونکہ آپ ہی پوری کائنات میں اس کے زیادہ اہل تھے اور اس کے زیادہ مستحق تھے کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے۔ اور فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب سچی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سچی ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی کہے کہ پوری کیوں نہیں ملی، تھوڑی تھوڑی کر کے کیوں ملی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ، اللہ کی گواہی کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہوئے بہت دور کی گمراہی میں۔ فرمایا کہ یہ تین طریقوں سے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہودی اور عیسائی۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کے بارے میں، رسول اللہ کی نبوت کے بارے میں ہماری کتاب میں کوئی نشانی موجود نہیں، کوئی خوشخبری موجود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت تورات میں موجود نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی کہ نبوت تو صرف ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اولاد تک محدود ہے، ان سے باہر کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اور تیسرا طریقہ یہ لگاتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کا کہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تو منسوخ ہوئی ہی نہیں، جب پہلی شریعت منسوخ نہیں ہوئی تو نئی شریعت کی کیا ضرورت ہے اور اس کی گنجائش کہاں ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ضلالت ہے، سب گمراہی ہے، صحیح راستہ یہ ہے کہ میرے نبی پر ایمان لایا جائے اور ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا جائے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے، لیغفر لہم، کہ معاف کر دے ان کو، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ یہ کہ ان کو کوئی راستہ دکھائے۔ یہ کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، ایک تو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ایک میرے نبی کی صفات چھپا کر میرے نبی پر ظلم کرتے ہیں، اور ایک لوگوں کو اللہ کے دین سے روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منع کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ دکھائے گا۔ الا طریق جہنم، مگر صرف جہنم کی راہ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ وکان ذالک، اور یہ ہے ہمیشہ سے، علی اللہ یسیرا، اللہ پر بہت آسان۔ چلو جی ایک بار پھر پڑھ لیں، رسلا مبشرین، ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے تھے،
ومنذرین اور ڈرانے والے تھے لئلا یکون للناس تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے علی اللہ حجت اللہ کے خلاف کوئی حجت بعد الرسل رسولوں کے بعد وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا لیکن اللہ یشہد لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک بما انزل الیک جو اس نے اتارا آپ کی طرف انزلہ بعلمہ اس نے اتارا اس قرآن کو اپنے علم کے ساتھ والملائکۃ یشہدون اور فرشتے گواہی دیتے ہیں وکفیٰ باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی گواہ ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا اللہ کے راستے سے قد ضلوا ضلالا بعیدا تحقیق گمراہ ہو گئے دور کی گمراہی میں ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وظلموا اور ظلم کیا لم یکن اللہ اللہ ایسا نہیں ہے لیغفر لہم یہ کہ معاف کر دے ان کو ولا لیہدیہم اور نہ ہی دکھائے یا اور نہ یہ کہ دکھائے ان کو طریقہ کوئی راستہ الا طریقہ جہنم مگر جہنم کی راہ خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ ہمیشہ سے ہے اللہ پر بہت آسان صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین